شہر کے ساتھ ساتھ بندرگاہ بھی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے بعد جدہ شہر اس ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ چلے جا رہے ہیں، چلے کہتے ہیں کہ جدہ شہر کا نام دادی حوا کے نام سے منسلک ہے، اور دادی حوا کا مقبرہ جدہ شہر میں موجود ہے۔ یہاں سے گزرنے والے زائرین آپ کے مقبرے کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ چلے جا رہے ہیں، چلے جانے والے جدہ شہر کئی خصوصیات کی بنا پر دنیا میں معروف ہے۔ یہ شہر اپنے لوکیشن کی بنا پر مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے لیے داخلی راستہ مطلب گیٹ وے قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں کی فلک بوس عمارتیں اور بڑے دفاتر جدہ شہر کی صحت مند معیشت یعنی اکنومی کی دلیل ہے۔ دنیا کے دیگر بڑے بڑے شہروں کی طرح شاید ہی جدہ شہر کی ٹریفک کبھی تھمتی ہوگی۔ سہارا نہ سمجھے جدہ شہر کا شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ 20 لاکھ سے زائد حجاج کرام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یہاں کی بندرگاہ جو دنیا کی 30ویں سب سے بڑی بندرگاہ ہے، بحری راستے سے آنے والے حجاج کرام کو خوش آمدید کہتی ہے۔ سہارا نہ سمجھے جدہ شہر کی بعض دلکش جگہوں میں سمندر میں تعمیر یہ خوبصورت اور جاذب نظر مسجد ہے۔ شہر سے گزرنے والے ہر شخص پر اس مسجد کا دیدار لازمی ہے۔ مسجد کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ گویا مسجد پانی میں تیر رہی ہے۔ چلے جا رہے یہاں کی اونچی میناروں سے 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذانیں کانوں میں رس کھولتی ہیں۔ چلے جا رات میں جب روشنیوں کا عکس پانی پر پڑتا ہے تو قابل دید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جدہ شہر کا یہ فوارہ شہر کی شناخت پہچان ہے۔ اس کی تعمیر 1980 میں ہوئی۔ اس فوارے کو دنیا کا بلند ترین فوارہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ بھلا کب نظارہ کہاں تک کرے درد گنس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اس کا پانی 312 میٹر تک جا سکتا ہے۔ دور دراز سفر طے کر کے جب حجاج کرام مکۃ المکرمہ میں قدم رکھتے ہیں تو اپنی قسمت پہ ناز ہوتا ہے۔ روئے زمین پر مقدس، مبارک اور پاکیزہ جگہ مکہ شہر جہاں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ دل کی بے تابیاں، بے قراریاں بڑھتی ہیں۔ بیت اللہ شریف کا دیدار اب صرف اور صرف پل بھر کی بات ہے۔ آنکھیں نم، قدم تیز ہیں۔ ادھر آسمان کو چھوتی ہوئی کلاک ٹاور اس مقدس جگہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ مسجد حرام کے اونچے اور خوبصورت دروازے بندے مومن کا استقبال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے دروازے نصب کروائے گئے۔ آج ان دروازوں کی تعداد 139 ہے،
عمارت کی منزلوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 7 اسکیلیٹر نصب ہیں۔ ان میں 17 ایسے دروازے بھی ہیں جو صرف معذورین یعنی ہینڈیکپ لوگوں کے لیے خاص ہیں۔ حرم شریف کے 4 صدر دروازوں کے اوپر بنائی گئی 4 میناروں کے علاوہ 5 دیگر میناریں حرم شریف کی زینت کو دوبالا کرتی ہیں۔ ہر مینار کی بلندی 89 یعنی 89 میٹر ہے۔ ہر دروازے کے لیے ایک نام اور ایک نمبر وقف ہے۔ اس سے زائرین کو بہت سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حرم شریف میں داخل ہوتے وقت بے قراریاں بے تابیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وقت سب کچھ بھلا کر بیت اللہ شریف کا دیدار مقصود ہے۔ جب پہلی مرتبہ کعبہ شریف پر نظر پڑتی ہے تو اس وقت کا سماں کیا ہوتا ہے لفظوں میں بیان کرنا بہت دشوار ہے۔ ہاں، دل سے بس یہی صدا آتی ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس گھر مسجد حرم کے بیچ میں ہے۔ اس کی اونچائی 14 میٹر ہے۔ موجودہ غلاف کعبہ خالص ریشم سے تیار ہوتا ہے۔ اس پر کالا رنگ چڑھایا جاتا ہے اور غلاف پر عمدہ کڑھائی کا کام ہوتا ہے۔ غلاف کی بلندی 14.5 میٹر کی ہے۔ یہ غلاف ہر سال ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو بدلا جاتا ہے۔ جوق در جوق حجاج کرام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کعبہ شریف کا 7 چکر لگاتے ہیں۔ طواف خالص بیت اللہ مقدس کی فضیلت ہے۔ حیرت سے خود کو کبھی حتیم میں نماز ادا کر کے حجاج کرام یا عمرہ پر جانے والوں کو گویا کعبہ شریف کے اندر ہی نماز پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ کعبہ شریف کے مقدس دیوار سے لپٹ کر رب کائنات کے دربار میں گڑ گڑا کر بندے مومن گناہوں سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں سے زائرین خالی دامن نہیں لوٹتے، جھولیاں بھر بھر کر واپس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
منزلہ عمارت ہے جس کی کھڑکیاں لکڑی کی ہیں۔ اس کی خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ عمارت اس جگہ پر قائم ہے جہاں آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہاں پر اب ایک مکتب قائم ہے جسے مکتبہ مکہ مکرمہ نام دیا گیا ہے۔ حرم شریف سے تھوڑی دور میں واقع یہ زمین جہاں اسلام کے رونما ہونے سے قبل زندہ جبل ثور مکۃ المکرمہ کے خاص پہاڑوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حرم شریف سے اس کا فاصلہ 4 کلومیٹر کا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر چھوٹی چھوٹی 10 چوٹیاں ہیں۔ اس کی بلندی 458 میٹر کی ہے۔ اس کی چڑھائی میں کم و بیش 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامی علی طه سلامي على ياسين سلامي على الممدوح بالنون والقلم صلى الله على
صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك. یہ مسجد نمیرہ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر اسی جگہ ہوئی جہاں عرفہ کے دن سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور نماز کی امامت فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر متعدد بار کی گئی۔ اس کی آخری توسیع کے بعد عرفات کا خاصا حصہ اس مسجد کے اندر آ گیا ہے۔ مسجد نمیرہ میں 3.5 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کی 6 میناریں ہیں، ہر ایک کی بلندی 60 میٹر کی ہے۔ چونکہ عرفات کی بات چھڑ چکی ہے، آئیے مکہ مکرمہ اور آس پاس کے علاقے میں ان مقدس و محترم جگہوں کا تذکرہ بھی کریں جہاں پر حاضری حج کے مناسک میں شامل ہوتے ہیں۔ لبيك يا ربي لبيك يا الله لبيك يا وادی مینا حرم شریف سے 4 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اسی وادی مینا میں حجاج کرام 5 دن ٹھہرتے ہیں۔ یہیں سے عرفات، مزدلفہ اور جمرات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر اتنی بڑی تعداد میں حجاج کرام کی موجودگی، ان کی مہمان نوازی، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان سب کے لیے ظاہر ہے عظیم انتظامات درکار ہوتے ہیں۔ البيت ألبي أرجو أمان. مینا میں پہنچ کر انسان کو اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے کہ کس مقصد سے اسے دنیا میں بھیجا گیا۔ بڑے گھر، بنگلے، ان میں قیمتی ساز و سامان کے عیش و آرام چھوڑ کر میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ لبيك مسجد حرم سے عرفات کا میدان 18 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ عرفات کے میدان میں حاضری ہی حج کی ادائیگی ہوتی ہے، ورنہ حج فوت ہو جاتا ہے۔ لبيك يا الله لبيك يا ربي لبيك يا الله. اتنے قصیر تعداد میں لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی خاص بندوبست ہوتا ہے۔ میڈیا کا بھی اس میں اہم کردار ہے۔ حج کے ایام کس طرح گزر رہے ہیں، حجاج کرام کہاں پر ہیں اور حج کے ارکان کس طرح پورے کیے جا رہے ہیں، ان سب کا لائیو ٹیلی کاسٹ یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کافی تعداد میں افسران کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پوری عرفات میں کیا ہو رہا ہے یہاں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ وقلت يا ربي لبيك لبيك يا ربي لبيك. بڑی بڑی سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں حج کی نشریات ہوتی ہے۔ لبيك يا ربي لبيك لبيك اب حجاج کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ لبيك پیدل، موٹر سائیکل یا پھر بسوں کے ذریعے میدان عرفات سے نکل کر حجاج کرام مزدلفہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ مبارک جگہ مینا اور عرفات کے درمیان واقع ہے۔ یہاں پر 10ویں ذی الحجہ کی رات کا قیام حج کے واجبات میں شامل ہے۔ ذکر و اذکار میں وقت گزارنے کا حکم ہے۔ یہیں سے رمی مطلب شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ لبيك يا ربي بالروضة ازداد سروري فبكيت من غير شعوري بالروضة ازداد سروري. پوری رات یہاں بہت ہلچل ہوتی ہے۔ سڑک کے کنارے سے لے کر پہاڑ پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ جبل النور يا جبل النور طوعا لربي جئت إليك. یہاں تاجر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس گہما گہمی کے عالم میں بچے بھی پوری رات بیدار ہی ہوتے ہیں۔ لبيك يا الله لبيك يا جمرات عربی لفظ ہے، کنکریوں کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جس سے ستون یعنی شیطان کو مارتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے
کہ جمرہ چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں۔ کنکریوں کو مارنے کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے، جب شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن حاجی بڑے شیطان کی رمی کرتا ہے۔ اس کے بعد تینوں شیطانوں کو رمی کیا جاتا ہے۔ بڑھتی حاجیوں کی تعداد کے زیر نظر جمرات کو 4 منزلہ عمارت بنایا گیا۔ موجودہ دور میں بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں ایک منزل پر 1.25 لاکھ حاجی رمی کر سکتے ہیں، اور 4 منزلوں میں ایک وقت میں 5 لاکھ تک حاجی رمی کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی جمرات میں گرنے والی کنکریوں کی جگہ کو بھی کشادہ کیا گیا ہے، اور اس طرح حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے۔ ہر دور میں حرم شریف کو وسیع کرنے کے لیے تعمیری کام جاری رہے ہیں۔ آج بھی یہاں حرم شریف کی چاروں طرف توسیعی کاموں کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حرم شریف آج کئی منزلہ عمارت ہے۔ ایک وقت میں لاکھوں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ سعودی حکومت زائرین کی سہولت کے لیے مکہ شریف میں ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ مکہ شریف سے روانگی کا وقت دل افسردہ اور غمگین ہوتا ہے۔ آنکھوں سے جاری آنسوؤں کا ہر ایک قطرہ بس یہی کہتا ہے کہ اے میرے رب کریم، تو مجھ بد نصیب کو ایک بار پھر بلکہ بار بار اپنے مقدس گھر کے دیدار کا شرف عطا فرما۔ مدینے چلتے ہیں۔ حج کے ارکان پورا کرنے کے بعد اب حجاج کرام اس سرزمین کی طرف چل پڑے ہیں، اس شہر مقدس کا رخ کیے ہوئے ہیں جو اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن اور ان کی تمناؤں کا مرکز ہے۔ بکثرت درود و پاک ورد زباں ہے، وہ شہر مدینہ شہر ہے۔ چل مدینے چلتے ہیں دیوانے، چل مدینے چل مدینے چل مدینے۔ مدینہ پہنچ کر جوں جوں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتا جاتا ہے، ذوق و شوق کی انتہا نہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ کا چپا چپا قابل احترام ہے۔ یہ وہ لائق ادب سرزمین ہے جس پر جا بجا فقر کونین سردار دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، اور جب گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑتی ہے تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی، اپنی قسمت پر اسے ناز ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین بجنود قرآن مجید والفرقان الحمید ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. Celui qui fin faire zulum lo lui-même, celui qui peut sentir li peut noyer de guna, Allah Rabbul Alamin jali aller al Kaaba Sharif et demande pardon avec Allah Rabbul Alamin. Quand fini demande pardon avec Allah Rabbul Alamin, tout de suite le meilleur Coran donne sa personne à l'autre
Ali al-Rawza rahmatul alamin eji avec Allah son Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam demande pardon pour moi avec Allah Rabbul Alamin. Sans doute le meilleur Coran de nous garantit کہ اللہ رب العالمین پر پardonne et Allah تعالیٰ پر رحم لو. عقل انسان حیران ہوتی ہے. آج پوری مسجد میں گنبد کی تعداد 170 کی ہے. ان دنوں ایسے گنبد بھی موجود ہیں جو بجلی سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں. ان گنبدوں کی تعداد 27 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسجد کی تعمیر کرائی تھی اس وقت مسجد کے پہلے حصے میں چھت تھی جبکہ دوسرے حصے کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا. اس کنسپٹ کو آج بھی برقرار رکھا گیا. مسجد کے توسیع کاموں کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی. مسجد نبوی کے فرش کو سفید سنگ مرمر سے آراستہ کیا گیا اور اس کھلے صحن میں 12 الیکٹرانک چھتریاں نصب کی گئی تاکہ نمازی حضرات دھوپ کی تمازت اور بارش کے پانی سے محفوظ رہیں. مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ میں کئی مساجد ایسی ہیں جن میں سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اکرام نے نماز پڑھی. مدینہ شریف سے تقریباً 2.5 میل کی دوری پر واقع مسجد قباء عہد نبوی کی سب سے پہلی مسجد جس کی تعمیر کا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا اور بنفس نفیس اس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حصہ بھی لیا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا کہ سنیچر کے دن اس مسجد میں تشریف لاتے اور نماز ادا کرتے.
مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بعد مسجد قباء دنیا بھر کی مساجد سے افضل ہے۔ قول رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ مسجد کی موجودہ عمارت ترکوں کی بنائی ہوئی ہے۔ سعودی حکومت نے بڑے پیمانے پر اس کی مرمت کرائی، دیواروں، دروں اور فرش پر سنگ مرمر لگائے۔ اس کی مرمت کے بعد مسجد نہایت عالیشان اور خوبصورتی کا بے حد جاذب نظر نمونہ بن گئی۔ کشادہ صحن اور مسجد کے دالان بنوائے گئے۔ مسجد کے چاروں کونوں پر خوبصورت مینار مسجد کی ایک دیوار میں محراب کا نشان بنا ہوا ہے جس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، اور دوسری دیوار میں محراب کعبہ کی جانب ہے۔ مسجد 2 منزلہ عمارت ہے، ایک منزل پر خواتین نماز ادا کرتی ہیں۔ شہدائے احد ہے۔ مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر کی دوری پر واقع اس قبرستان میں 70 وہ صحابہ کرام مدفن ہیں جو غزو احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اکثر ان شہدائے کرام کے پاس آ کر ان کی زیارت کرتے اور سلام کرتے۔ مدینہ شریف میں زیارت جاری ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے سبب یہاں مختلف وادیاں بھی ہیں جن میں ایک وادی جن بھی کہا جاتا ہے۔ اس وادی کے پہاڑ عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں، دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہیں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله, Allah subhanahu wa ta'ala fait d'accorder nous un grand faveur qu'il finit de nous à l'occasion là qui nous fait mettre nos présences dans Makkatul Mukarrama ou accomplir Hajj Baytullah. Nous remercions nos gouvernements de l'île Maurice qui, alhamdulillah, ont fait un grand effort pour nous gagner toute bonne facilité dans l'Arabie Saoudite. C'est un grand faveur d'écouter Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait nous un bonheur pareil extraordinaire. Nous ne pas attendre. Écoutez, nous faisons gagner dawat, nous recevons, nous recevons nos hajj bien et nous pouvons faire dawat qui sont pour gagner dawat. Inch'Allah ta'ala bientôt. Alhamdulillah, qui ont dit mon vinda darbare Janabi Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quand je suis capable de trouver Gumbat à l'Orient. Pour moi, jusqu'à mon mettre les pieds de Haram, jusqu'à aujourd'hui, nous dans la Masjid Nabawi, c'est extraordinaire. Moi, je dis à tous mes frères et sœurs qui sont dans Maurice, qui m'encouragent à venir là. Eux même, je vois beaucoup ça concerne l'émotion qui est là de faire ça ibadat là. Pour nous remercier Allah, qui nous rêve pour nous venir dans Makkah, pour nous quitter Kaaba. J'ai un grand privilège qui nous réussit Kaaba avec mon DJ. Et un rêve tout musulman pour Kaaba avec celui qui, Inch'Allah, man qui peut encore venir, c'est une occasion, une invitation pour venir. Je suis bien content pour une Hajj. Je vais gagner un visa pour venir, je vais venir, alhamdulillah, Allah se faveur. Alhamdulillah, nous finissons accomplir nos Hajj Makkah Sharif. Ici, nous venons Madinatul Munawwara Sharif. Nous venons kat nos roza, nos pyare Mahboub Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous venons dire salam, nous venons demander dua avec Allah Ta'ala. Pour ce wasila, Inch'Allah, Allah accepte nos Hajj, accepte nos doigts. Et Inch'Allah, tout le monde qui prend l'occasion de venir, nous fait dua avec Allah Ta'ala. Inch'Allah, vous avez l'occasion de venir profiter ici, Makkah Sharif et Medina Sharif. Et nous fait dua pour vous tous, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا نبي الله. صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.